ٹیپو سلطان اس کا ایک چھوٹا سا قطہ ہے اس کا، لیکن انگریزوں کے اس نے چکے چھوڑائے۔ مشہور تاریخ دان کرنل مارکس ویلکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں والد حیدر علی سے چھٹے تھے، اس کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی، وہ عام سے دیکھتے تھے اور وزن میں بالکل ہلکے کپڑے ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اس کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا، وہ گھوڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کوٹ میں بھی ملتی ہے۔ یہ ایک انگریز تاریخ دان نے لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانی قد کے مالک تھے، اس کا ماتھا لمبا چوڑا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھوں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کے مونچھیں چھوٹی چھوٹی تھی اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ وہ ہرے رنگ کی پگڑی پہنتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر جنگی ٹوپی اس کے سر پہ ہوتی تھی اور تلوار اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ 14 فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلیور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ آ ملا۔ اس طرح سے جنرل سٹوریٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کی سرنگا پٹنم کے قلعے پر چڑھائی کر دی۔ مشہور تاریخ دان جیمس مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور تاریخ دان اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ان کی فوجی بھوکی تھے۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی جن میں قریب 3,000 انگریز تھے خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ویلکس کے حوالے سے لکھا ہے ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ اس وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ ٹیپو سلطان کے ایک بہت وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کی گولوں سے شہید ہو چکے تھے۔ جیسے ہی غفار کی موت آئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانا شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حملہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریزوں نے حملہ کر دیا۔
انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہے ٹہنے تک پانی تھا تو کہے کمر تک۔ میجر الیگزینڈر ایلن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حالانکہ انگریزوں کے آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوج محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کو فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈنلپ کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کی فوج کامیاب رہی۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت بندان خود جنگ میں شامل ہو چکے تھے۔ ٹیپو سلطان کرمانی لکھتے ہیں کہ صبح ہی ان کی نجومی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ چینا پٹنہ کے ایک پجاری کو انہوں نے 1 ہاتھی تیل کی 1 بوری اور 200 روپے دیے۔ دیگر براہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنی 1 پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا 1 برتن بھی دیا۔ اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے تیل میں اپنا سایہ دیکھا۔ ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی شہید ہونے کی خبر ملی۔ ٹیپو سلطان نہایت بہادر انسان تھے۔ ایک انگریز مورخ لکھتی ہے اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرف پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ تاریخدان ویلکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کی گیٹ کے چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے 1 گولی نکل گئی۔ اس کا گھوڑا بھی مارا گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کی باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دے، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور نہ تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کی جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بٹسن لکھتے ہیں تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کر دیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات بڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان پر کسی نے تلوار چلائی ہے۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو کی موت ہو چکی ہے۔ ٹیپو کا ایک سپاسالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان ساری زندگی لڑتے رہے۔ جنرل بیٹر نے ٹیپو کی لاش کو انہی کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ اس کے ذاتی ملازمین نے اسے اٹھایا ہوا تھا اور انگریزوں کے 4 کمبیاں بھی چل رہی تھی۔ ٹیپو سلطان اس دنیا سے چلے گئے۔ حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا لال باغ میں۔
زور زور سے لوگ رو رہے تھے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5,000 روپے بانٹے گئے۔ بیٹسن نے لکھا ہے کہ رات ہوتے ہوئے ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی۔ اس آندھی میں 2 انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگا پٹنم کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندنی کی سیٹ، سونے اور چاندنی سے بنی پلیٹیں، جواہرات سے جوڑے تالے اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بڑے بیس بک سے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو سلطان اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ٹیپو سلطان کو یاد رکھا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے ٹیپو سلطان کو عزت دی جائے گی۔